مجھے یہ کہنا یاد ہے، دیکھو خدا، مجھے نہیں معلوم کہ تو ہے یا نہیں، مگر تجھے بتا رہا ہوں کہ میں اپنا لائف سٹائل نہیں چھوڑوں گا۔ میری زندگی بہت اچھی ہے۔ اگر تو میرے لیے یہ چاہتا ہے تو تجھے مجھ کو دکھانا ہوگا۔ میرا دماغ کھوپڑی سے باہر نکل رہا تھا۔ میرے سر کا پچھلا پورا حصہ کھل گیا ہے۔ یہ بالکل ناقابل یقین ہے۔ ایمبولینس آئی، میں بس وہاں بیٹھا تھا، میں ہوش میں تھا، میں روڈ کی سائیڈ پر بیٹھا تھا۔ میرے سر پہ کمبل تھا اور پھر اس نے میرے سر سے کمبل ہٹایا اور میرے سر کی چوٹیں دیکھی اور فوراً ہی اس کی آواز بدل گئی۔ مجھے ایک ایمرجنسی ایئر لفٹ چاہیے۔ السلام علیکم بھائی رحیم، انٹرویو کے لیے ہماری دعوت قبول کرنے کا شکریہ۔ سب سے پہلے بتائیں کہ رحیم جنگ کون ہے اور کیا آپ ہمیں اپنی زندگی کے بارے میں مختصر بتا سکتے ہیں؟ میں لندن میں پیدا ہوا تھا۔ میں ایک مکسڈ بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتا ہوں۔ میں نے بہت سے مختلف قسم کے کام کیے، بہت سی مختلف قسم کی جابز کی، کئی الگ الگ انڈسٹریز میں۔ الحمدللہ اللہ مجھے یہاں اور وہاں بھیجتا رہا، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آج کی بات چیت میں مزید چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی انشاءاللہ۔ پہلے آپ کی زندگی کیسی تھی؟ ان دنوں شاید میرا کسی ذات پر ایمان نہیں تھا۔ میری پرورش میں کہوں گا کہ بہت ہی کھلے ذہن کے ماحول میں ہوئی۔ میرے والد اسلام پر یقین رکھتے تھے، مگر وہ روایتی اسلام کو نہیں مانتے تھے جیسے کہ ہم اسے سمجھتے ہیں، جس طرح میں اب اسے سمجھتا ہوں۔ میری ماں مذہب سے بھرپور نفرت کرتی تھیں۔ پہلے ان کی شادی کسی آئرش مرد سے ہوئی تھی، پھر انہیں طلاق ہو گئی، اور کیتھولک مذہب میں طلاق کی اجازت نہیں ہے، لہٰذا انہیں خارج کر دیا گیا، کیتھولک مذہب سے نکال دیا گیا۔ پھر جب وہ میرے والد سے ملی تو لوگوں نے اس بات کو قبول نہیں کیا۔ انہوں نے مذہبی لوگوں کو دیکھا اور ان میں منافقت نظر آئی۔ والدہ نے ان کو ہمیشہ دوسروں کو سکھانے مگر خود عمل نہ کرنے والا پایا، تو ہم ایسے ماحول میں بڑے ہوئے جہاں گھر میں کوئی حقیقی مذہب نہیں تھا۔ ہمیں بس اپنا کردار اچھا بنانا، معاملات اچھے رکھنا، طور طریقے اچھے بنانا سکھایا جاتا تھا، مگر مذہب کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ اور اگر میں اب اس وقت سوچوں تو شاید مجھے کبھی کبھی شک پیدا ہوتا تھا کہ خدا ہے بھی یا نہیں، یا کوئی مذہب ہے یا اس طرح کی کوئی چیز ہے یا نہیں، اور میرا یہ یقینی ایمان نہیں تھا کہ ہمیں کسی عقیدے کو ماننے کی ضرورت ہے۔ تو کیا آپ ہمیں اپنی جوانی کے زمانے کے بارے میں بتائیں گے؟ جب میں 18 سال کا تھا تو ہر چیز میں ناکام ہو رہا تھا۔ میں اسکول کے سارے امتحانوں میں فیل ہو رہا تھا اور میں بس میوزک بزنس میں کام کرنا چاہتا تھا، چاہے کسی بھی طرح ہو۔ الحمدللہ ایک موقع ملا، میرے والد کوئی بزنس کر رہے تھے۔ ان کے بزنس پارٹنرز میں ایک شخص ایسا بھی تھا جس کے میوزک بزنس میں بہت سے رابطے تھے۔ میں نے اس سے بات کی اور کہا، دیکھو پلیز مجھے کسی بھی طرح ان کروا دو، بس مجھے اندر داخل کروا دو، باقی کام میں خود کر لوں گا، بس مجھے ان کروا دو۔ آخر اس نے کسی سے بات کر ہی لی اور میں نے میوزک پروموشن کمپنی میں کام شروع کر دیا۔ میں بہت خوش تھا، لگتا تھا پوری دنیا میری مٹھی میں آ گئی ہو۔ پھر اس سے مجھے اگلی جاب کا موقع ملا جو بہت ہی زبردست جاب تھی۔ میں جس کمپنی میں کام کر رہا تھا اسے اسٹیوی وانڈر کے لیے پروموشن کرنے کا کانٹریکٹ ملا، اور اسے چلانے والی اہم ترین شخصیت ایک پروجیکٹ مینیجر تھی۔ انہوں نے مجھے فون کیا اور کہا، کیا تم ابھی اپنی جاب چھوڑ کر میرے ساتھ کام کرنا چاہو گے؟ میں نے کہا، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کام کیا ہے۔ انہوں نے کہا، ہم یہاں یوکے میں مورٹن ریکارڈز شروع کر رہے ہیں۔ یہ تو جیسے میرا خواب پورا ہو گیا تھا۔ پوری ہسٹری میں مورٹن سب سے بڑا ریکارڈ لیبل ہے۔ اپنے نام کے ساتھ مورٹن کا نام جڑنا، ایسا بزنس کارڈ اپنے پاس ہونا جس پر مورٹن ریکارڈز لکھا ہوا ہو، آپ کہیں بھی جائیں یہ کارڈ آگے کر دیں، سارے دروازے کھل جاتے ہیں، اور مجھے یوکے میں مورٹن ریکارڈز کا یہ نیا ویژن شروع کرنے کا موقع مل رہا تھا۔ وہ کون سا نتیجہ خیز لمحہ تھا جو آپ کو اسلام کے قریب لے آیا؟ میرے خیال میں میرے لیے ایک نتیجہ خیز لمحہ وہ تھا جب میں ایک پارٹی میں تھا۔ اس بڑی پارٹی میں میوزک، لوگ اور سب کچھ تھا، اور میرے انکل وہ حال ہی میں مذہبی بنے تھے اور وہ ماہ رمضان تھا۔ مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ یہ رمضان ہے۔ وہ آئے اور انہوں نے پارٹی ہال کے دروازے پر دستک دی۔ انہیں معلوم تھا کہ میں اندر ہوں۔ انہوں نے مجھے بلایا اور کہا، میں چاہتا ہوں کہ آج رات تم مسجد چلو۔ میں نے کہا، میں یہاں اپنے دوستوں کے ساتھ ہوں، آپ کو تو پتا ہے انکل، پلیز کسی اور دن۔ مگر انہوں نے کہا، نہیں آج رات۔ میں نے پھر کہا، میں نہیں جا سکتا۔ انہوں نے کہا، میں بحث نہیں کر رہا، میں تمہیں بتا رہا ہوں، اور مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ لیلۃ القدر ہے۔ وہ مجھے علاقے کی مسجد میں لے گئے۔ اس وقت میں مورٹن ریکارڈز میں تھا، اور اس وقت میں کہوں گا کہ میری زندگی میری امیدوں سے زیادہ بہتر گزر رہی تھی، اور مجھے قنوت میں دعا کا ہونا یاد ہے۔ میں اس میں شامل نہیں ہو رہا تھا، میں مسجد کے آخری سرے پر بیٹھا تھا اور مجھے پاور محسوس ہوئی۔ آمین آمین آمین۔ مجھے یہ کہنا یاد ہے، میں نے وہاں بیٹھے بیٹھے کہا، دیکھو خدا، مجھے نہیں معلوم تو ہے یا نہیں، مگر تجھے بتا رہا ہوں کہ میں اپنا لائف سٹائل نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے کہا، میں نہیں چھوڑنے والا، میری زندگی بہت اچھی ہے۔ میں نے کہا، اگر تو میرے لیے یہ چاہتا ہے تجھے کچھ کرنا ہوگا، تجھے مجھ کو دکھانا ہوگا۔ تب سے چیزیں خراب اور پھر خراب سے خراب تر ہوتی چلی گئیں، یہاں تک کہ مجھ میں حقیقی ڈر بیٹھ گیا کہ میں پاگل پن کی طرف جا رہا ہوں۔ میں ٹھیک سے کام کرنے کے قابل نہیں تھا، میں کام کرنے کا اہل نہیں رہا تھا، میں ہر کام سے قاصر ہو گیا، میرے تعلقات خراب ہو گئے اور سب برباد ہو گیا، اور میرا کیریئر تباہ ہو گیا، ہر چیز بگڑ گئی، اور میں بالکل ایک کشمکش میں پھنس گیا جس سے دماغی توازن خاصا بگڑ گیا۔ میں بالکل پریشان حال تھا۔ مجھے یاد ہے ایک دن میرے ایک کزن نے پھر وہی کام کیا۔ وہ انہی انکل کا بیٹا تھا جو مجھے مسجد لے گئے تھے۔
وہ مجھے مسجد کے امام سے ملوانے لے گیا، اور مجھے یاد ہے امام مجھ سے ایک ہی بات کہے جا رہے تھے۔ وہ مسلسل کسی سمت کے بغیر سفر کی بات کر رہے تھے، اور مجھے محسوس ہوا کہ میں سفر کر رہا ہوں، مگر یہ نہیں جانتا کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ زندگی کا مقصد کیا ہے، مجھے نہیں پتا تھا کیا اہم ہے، اور مجھے یاد ہے اس جاب پر میں ایک دن سو گیا تھا، میں اپنی کرسی پر سو گیا تھا، اور مجھے نیند سے جاگنا یاد ہے، اور بھائی مجھے ایسا محسوس ہوا میں اس کی وضاحت نہیں کر سکتا۔ مجھے محسوس ہوا جیسے میں خالی ہاتھ کائنات کے درمیان تیر رہا ہوں۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں کون ہوں، میں نہیں جانتا تھا کہ میں کہاں جا رہا ہوں، مجھے نہیں پتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ میں نے ہر طرح کے مشکل حالات سہے۔ وہ کون سی چیزیں تھیں جنہوں نے آپ کو اسلام کے بارے میں سب سے زیادہ متاثر کیا؟ شروع میں دو چیزوں نے مجھے سب سے زیادہ متاثر کیا۔ نمبر ایک، جب میں نے ان لوگوں کو دیکھا، اور میں اپنے ہی خاندان کے ان لوگوں کو جانتا تھا، دور کے رشتہ دار جو عملی مسلمان نہیں تھے، ان میں سے کوئی عملی مسلمان نہیں تھا، ہم میں سے کوئی بھی بڑے خاندان میں نہیں پلا بڑا تھا، لیکن جب میں ان لوگوں کو دیکھتا تھا جنہوں نے اسلام پر عمل شروع کیا تھا، تو مجھے ہمیشہ ان میں اطمینان، ایک سکون نظر آتا تھا جو دوسروں میں نہیں ہوتا تھا، اور اس چیز نے مجھ پر بہت اثر ڈالا، خصوصاً جب میں اپنے کزن کے پاس جاتا تھا۔ وہ شادی شدہ اور ایک بچے کا باپ تھا، اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے، پھر بھی وہ مجھ سے زیادہ خوش تھا، اور میں میوزک بزنس میں کام کر رہا تھا، خوب روپے پیسے اور سیلیبریٹیز کے ساتھ، مگر پھر بھی وہ مجھ سے زیادہ خوش تھا۔ آخر کیسے؟ نمبر دو، جب وہ مجھ سے بات کرتا، میں اسے کہتا ہاں مگر اس کے بارے میں کیا خیال ہے، یہ بات سمجھ سے باہر ہے، خدا یہ کیسے کر سکتا ہے، اور خدا نے یہ کیوں کیا، اور ایک پیغمبر کیوں؟ میں اسے پوچھتا تھا کیونکہ میں یہ نہیں چاہتا تھا، میں ایمان لانا نہیں چاہتا تھا۔ اس کے جوابات ہمیشہ یہ ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ فرماتا ہے، پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ میرے ساتھ کبھی بھی ایک دفعہ بھی اپنی عقل، اپنی دلیل سے بحث نہیں کرتا تھا، اور وہ ہمیشہ صحیح جواب ہوتا تھا، اور میں سوچتا تھا اس کے پاس ہمیشہ صحیح جواب کیسے ہوتا ہے، اور میں سوچتا تھا کہ یہ حیرت انگیز بات ہے۔ دراصل وہ اپنی بات نہیں کرتا تھا، وہ تو بس مجھے قرآن اور سنت بتا دیتا تھا۔ تو کون سے واقعات نے آپ کو اپنا رستہ بدلنے پر مجبور کیا؟ مجھے وہ لمحہ یاد ہے، وہ لمحہ جب ہر چیز بدل گئی۔ میں آپ کو تاریخ بتا سکتا ہوں، 5 اکتوبر 1993 میں کچھ دوستوں کے ساتھ ایک بار میں تھا، اور مجھے محسوس ہوا کہ ایک پینک اٹیک ہو رہا ہے۔ پہلے میرے ساتھ اس طرح کی کوئی کیفیت نہیں ہوئی تھی، میں وہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا، اور پھر میں نے سوچا میں کہاں بھاگ رہا ہوں، اور جب میں وہاں پہنچوں گا تب بھی یہی کیفیت محسوس کروں گا۔ مجھے محسوس ہوا جیسے زمین کھل گئی ہو اور وہ مجھے نگلنے والی ہو، اس طرح کا احساس تھا۔ میں گاڑی چلا کر گھر آ گیا، مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ میں گھر کیسے پہنچا۔ پہلی مرتبہ میں نے دعا کی، اور مجھے نہیں پتا تھا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں، لیکن سب سے مزاحیہ بات یہ ہے، اس چیز نے بتایا کہ میں اپنی زندگی میں کہاں کھڑا ہوں۔ میں نے کہا اے خدا پلیز میری مدد کریں، اور پھر میں نے ایک معاملہ کر لیا۔ میں نے کہا دیکھیں، اگر آپ مجھے ابھی بچا لیں، اگر آپ مجھے پاگل ہونے سے بچا لیں، تو میں 2 ہفتوں کے لیے ہر حرام چیز چھوڑ دوں گا۔ میں نے یہ اس لیے کہا کیونکہ اس سے زیادہ عرصے تک میرے لیے یہ سب چھوڑنا ناممکن تھا، اور پھر میں نے کہا نہیں، یہ کافی نہیں ہے۔ میں نے کہا خدا اگر آپ مجھے بچا لیں، میں سب حرام چیزیں 1 مہینے کے لیے چھوڑ دوں گا۔ پھر میں نے کہا نہیں، یہ بہت لمبا عرصہ ہے، یہ بہت لمبا۔ پھر میں نے کہا 3 ہفتے، ہاں ٹھیک ہے، میں مطمئن ہو گیا 3 ہفتے۔ میں نے کہا خدا اگر آپ مجھے ابھی بچا لیں تو میں ہر حرام چیز اگلے 3 ہفتوں کے لیے چھوڑ دوں گا، میں کسی حرام چیز کو نہیں چھوؤں گا۔ وہ پہلا دن تھا جب میں نے حرام چھوڑنے کا فیصلہ کیا تھا، اور ظاہر ہے 3 ہفتے بعد میں بری حالت میں تھا، میں تب بھی بہتر نہیں تھا۔ پھر میں نے کہنا شروع کیا کیونکہ اس وقت تک میں نے دعا مانگنی شروع کر دی تھی، اور میں نے قرآن بھی کھول لیا تھا۔ مجھے پہلی مرتبہ قرآن کھولنا یاد ہے، اور ظاہر ہے مجھے اپنی زندگی کی اہم ترین آیات میں سے ایک آج تک یاد ہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ تم اس وقت جس مشکل میں ہو وہ ختم ہو جائے گی، اور مجھے اس پر رک جانا یاد ہے، اس پر ٹھہر جانا یاد ہے۔ ہر چیز کی طرح میں اس آیت پر ٹھہر گیا تھا کہ شاید اس مشکل کے بعد کچھ آسانی آنے والی ہے۔ کون سی بات نے آپ کو یقین دلایا کہ اسلام 100% سچا ہے؟ میں آپ کو سچ بتاؤں گا، میرے خیال میں جب آپ میری طرح کئی مختلف نظریاتی بیک گراؤنڈز کے ساتھ پلے بڑھے ہوں، بلکہ ابھی بھی میرا بھائی ایگنوسٹک یا شاید ایتھیسٹ ہے، میری بہن بدھسٹ ہے، اور میرے سسر یہودی ہیں، میری ساس ایتھیسٹ تھیں، میرے خاندان کے قریب ترین لوگ یا ان میں سے زیادہ تر مذہبی نہیں تھے، اور میرے بہت سے قریب ترین دوستوں کا بھی یہی حال ہے، لیکن میرے نزدیک ایمان کا سفر ایک مسلسل سفر ہے، اسے مسلسل آزمایا جاتا ہے، اور شیطان ہر وقت وسوسے پیدا کرے گا۔ تو میں ایمانداری سے کہوں گا کہ میرا سفر سیدھا نہیں رہا، سیدھا اور بالکل سیدھا ایمان اوپر نیچے ہوتا رہا ہے، اور پھر مشکلات کے دن جن کا مجھے سامنا ہوا، جب میں سوچ میں پڑ گیا کہ میں اسلام کے صحیح ویژن کو فالو کر رہا ہوں یا نہیں، کیا اتنا زیادہ مذہبی بننا واقعی ضروری ہے، یا شاید یہ چھوٹے گناہ ہونا اتنی بری بات نہیں ہے، یا پھر شاید ہر مرتبہ قرآن پاک ہی وہی چیز تھی، کیسے یہ کتاب کیسے ممکن ہے، یہ
کیسے ہو سکتا ہے ہم اس معجزے کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا سکیں؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب معلوم تھا، وہ پڑھ نہیں سکتے تھے، وہ لکھ نہیں سکتے تھے، ان کی کوئی تعلیم نہیں تھی، یہ کیسے ممکن ہے کہ انہوں نے ایسی چیزوں کی پیش گوئی کی جو کئی دہائیوں اور صدیوں کے بعد سچ ثابت ہوئی؟ آخر یہ کیسے ممکن ہے؟ تو میرے لیے ہمیشہ مجھے واپس لانے والی چیز بلا شبہ قرآن ہے، اور ہم قرآن کے بارے میں جتنا زیادہ جانتے ہیں اتنا ہی ہمیں سائنس اور میتھس اور کمپیوٹرز کا علم حاصل ہوتا ہے۔ ہم جتنا زیادہ اس کا تجزیہ کرتے ہیں اتنا ہی بڑا معجزہ بن کر سامنے آتا ہے۔ تو جب بھی شیطان آئے تو میں یہ کہتا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ایک پرہیزگار مسلمان بنتے ہوئے آپ کو آخری چیز کون سی چھوڑنی پڑی؟ واقعی یہ وہ وقت تھا جب میں نے اپنا رشتہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا، وہ رشتہ جو اپنائیت کا تھا، گھر جانا اور اپنے والدین کے ساتھ رہنا، وہ فیصلہ کن لمحہ تھا، کیونکہ تب میں نماز پڑھتا تھا، روزے رکھ رہا تھا، مجھے زیادہ تر حرام چیزیں چھوڑنی پڑیں، لیکن میرا رشتہ قائم تھا، اور مجھے وہ کہنا یاد ہے کہ میں نہیں کر سکتا، میں صبح جاگ کر فجر پڑھنا اور دوبارہ سونا یہ نہیں کر سکتا، میں اب مزید یہ سب نہیں کر سکتا۔ میرے دماغ میں یہ نیون سائن پوسٹس کی طرح تھا جس پر لکھا تھا کہ تم یہ نہیں کر سکتے اور یہ نہیں کر سکتے، مگر میں پھر بھی یہ کر رہا تھا، لیکن میں یہی محسوس کر رہا تھا کہ یہ لکھا ہوا بہت واضح ہے اور میں اسے نہ دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن یہ میرے لیے بہت واضح تھا۔ اب میں اسلام کے اندر اپنا راستہ تلاش کرنے کے لیے 100% پرعزم تھا، اب کوئی حرام نہیں، بالکل نہیں، مجھے یہ چیزیں چھوڑنی پڑیں، اور میرے لیے یہ فیصلہ کن لمحہ تھا۔ اس سب کے بارے میں آپ کی فیملی اور قریبی سرکل کا کیا رد عمل تھا؟ میرے والد کو پریشانی ہو گئی تھی، وہ اسلام کے بارے میں فکر مند نہیں تھے، مگر انہیں یہ فکر ہو گئی تھی کہ میں انتہا پسند بن رہا ہوں۔ میری والدہ کے لیے یہ بہت ہی بڑی بات تھی، بہت زیادہ بڑی بات، اور اس نے کئی سالوں تک ہمارے تعلق کو متاثر کیا۔ میری والدہ کو واقعی صدمہ پہنچا تھا، انہیں مذہبی لوگوں سے ملے تجربے سے صدمہ ہوا تھا، خواہ وہ مسلمان ہوں، عیسائی ہوں یا کچھ اور، انہیں مذہبی افراد سے دھچکا پہنچا تھا، اور جب وہ مسلمانوں سے ملتی تھیں تو اکثر ان کا رویہ ان کے ساتھ کافی جارحانہ ہوتا تھا، اور وہ بہت اپسیٹ ہو گئی تھیں، وہ مجھ پر چیختی تھیں، وہ مجھے کہتی تھی کہ میں پاگل ہو گیا ہوں، کہ میں اپنی زندگی کے کمزور دور سے گزر رہا ہوں اور لوگ مجھ سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور جب وہ مجھے نماز پڑھتا دیکھتی تو ہمیشہ اپسیٹ ہو جاتی تھیں، یہاں تک کہ اگر وہ مجھے کسی کو السلام علیکم کہتا سن لیتی تو کہتی خدایا تم احمق ہو گئے ہو۔ وہ لمبے عرصے تک بہت اپسیٹ رہیں۔ تو آپ کا اپنی والدہ کے ساتھ رشتہ کیسا رہا؟ کیا انہوں نے اپنا خیال بدلا اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسلام کے قریب آئیں؟ یہ میری زندگی کے سب سے بڑے معجزوں میں سے ایک ہے۔ میری والدہ کے دل میں ہمیشہ سے یہ ایک بات رہتی تھی جو مذہب کے خلاف تھی، جو ایمان کے خلاف تھی، جو مذہبی لوگوں کے خلاف تھی، اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، حتیٰ کہ 15 سال بعد تک بھی اگر میں نماز پڑھ رہا ہوتا تو وہ آگے سے گزرتی، بس یہی رد عمل تھا ان کا۔ لیکن وہ بیمار ہو گئیں، بیماری بھی کینسر کی، انہیں کینسر ہو گیا تھا، اور یہ بس ایک اتفاق تھا، یہ بالکل ایک اتفاق تھا۔ میں ہسپتال میں ملنے گیا اور وہاں بس وہ تھیں اور میں تھا۔ جب ڈاکٹر بری خبر لے کر آیا تھا، وہ آیا، اس نے ان کا ہاتھ تھاما اور کہا میرے پاس ایک بری خبر ہے، اس طرح کی بات کی تھی، اور وہ بس اس کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ انہوں نے صرف اتنا کہا کتنا وقت ہے؟ اس نے جواب دیا یہ کہنا مشکل ہے، اور میں وہاں بیٹھا تھا تو میرے خیال میں ہم مہینوں کے بجائے ہفتوں کی بات کر رہے تھے۔ یہ بہت افسوسناک بات تھی۔ میں اپنی ماں کو یہ نہیں کہہ سکتا اللہ آپ کو معاف فرمائے، میں اپنی ماں کو یہ نہیں کہہ سکا کہ اگلی زندگی الحمدللہ، میں اپنی ماں کو نہیں کہہ سکتا اللہ آپ کے صبر پر آپ کو اجر دے گا، میں کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ وہ ایمان نہیں رکھتی، تو پھر میں کیا کہوں؟ میں نے ان سے کہا ہماری ایک مذہبی روایت ہے جس میں ہمارا یقین ہے کہ ہم سب مسافر ہیں۔ میں نے کہا اس زندگی میں ہم سب ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر تھوڑا سا وقفہ لیتے ہیں، اور پھر اپنے اپنے وقت پر ہم سب اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور آگے چل پڑتے ہیں اپنے سفر کی اگلی منزل کی طرف۔ اور انہوں نے میری طرف دیکھا اور کہا یہ مجھے اچھا لگا، اور یہ انہیں اچھا لگا، ان کے دل پر اثر ہوا۔ پھر ایک اور کام ہوا، ماشاءاللہ میرا کزن، وہ جو میرے بہت قریب ہے، اس نے ایک ای میل بھیجی کیونکہ وہ اس کے لیے ماں کی طرح تھیں، اور وہ جیسے آپ ای میل کے نیچے ایک چھوٹی سی ٹیگ لائن لکھتے ہیں، اس کی ای میل پر ٹیگ لائن تھی نوبل انعام یافتہ شاعر اور مصنف جارج برنارڈ شاہ کا ایک کال۔ اور میری ماں جارج برنارڈ شاہ کو پسند کرتی تھی، وہ ہمیشہ جارج برنارڈ شاہ کا حوالہ دیتی رہتی تھیں، اور ای میل کے نیچے جارج برنارڈ شاہ کا یہ کال تھا، پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کال تھا۔ وہ کہتے ہیں اس دنیا کے مسائل اگر کوئی شخص حل کر سکتا تو وہ انسانیت کے محافظ محمد کے سوا کوئی اور نہیں۔ اور میرے کزن نے یہ چیز اپنے سائن آف کے طور پر نیچے لکھی تھی۔ انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟
وہ آئیں اور کہا کیا تمہیں پتا ہے جارج برنارڈ شاہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا؟ میں نے کہا ہاں۔ انہوں نے سب کو بتانا شروع کر دیا، کیا آپ نے دیکھا جارج برنارڈ شاہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہا؟ تو دھیرے 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 دروازہ کھل رہا تھا، لیکن اب بھی میں سوچ رہا تھا وہ مسلمان نہیں ہے۔ پھر وہ میرے پاس آئیں اور انہوں نے کہا میں تم سے ایک سنجیدہ بات کرنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے کہا دیکھو، میں نے تمہارے بھائی اور بہن سے کہا ہے جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دیا جائے، یہ میری خواہش ہے۔ اور انہوں نے کہا مجھے پتا ہے یہ تمہارے لیے مشکل ہوگا۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، آپ جو بھی چاہیں یہ آپ کی خواہش ہے۔ میں بولا لیکن ٹھہرے، میں نے کہا کیا آپ نے غور کیا کہ یہ عمل کیسے ہوگا، اس میں کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا تمہارا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا اچھا دیکھو، میں نے کہا اگر آپ کا انتقال ہمارے گھر پر ہوتا ہے، جیسے کہ ہمیں امید ہے کہ آپ کا انتقال یہاں ہوگا، میں نے کہا کچھ اجنبی لوگ آئیں گے اور آپ کو لے جائیں گے۔ میں نے بولا یہ لوگ کون ہیں؟ میں نے کہا وہ بس پیسوں کے عوض دیکھ بھال کرنے والے ہیں، وہ آئیں گے اور آپ کو لے جائیں گے۔ میں نے کہا پھر وہ آپ کو بے لباس کریں گے۔ میں نے کہا پھر وہ آپ کی میت کو محفوظ رکھنے کے لیے کیمیکلز لگائیں گے۔ میں نے کہا پھر وہ آپ کے چہرے پر میک اپ کریں گے، آپ کے بال سیٹ کریں گے، پھر وہ آپ کو کپڑے پہنائیں گے۔ میں نے کہا کون ہیں یہ لوگ؟ میں نے کہا اس میں عموماً ایک دو ہفتے لگتے ہیں۔ انہوں نے کہا وہ بولی اور کیا راستہ ہے؟ میں نے کہا آپ کے بیٹے آپ کو لے جائیں گے اور آپ کو کوئی نہیں دیکھے گا اور آپ کا وقار قائم رہے گا۔ میں نے کہا پھر آپ کو لوکل سینٹر لے جائیں گے۔ میں نے کہا آپ کی بیٹیاں آپ کو غسل دیں گی اور میں نے کہا آپ کو سفید کفن میں لپیٹا جائے گا اور میں نے کہا کہ آپ کو 1 دن کے اندر اندر دفن کر دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا میں یہی چاہتی ہوں۔ اور الحمدللہ انہوں نے میرے بھائی اور بہن کو فون کیا اور انہیں اس بات کا یقین نہیں آیا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ انہیں اسلام پسند نہیں۔ اب میرے لیے ایک مسئلہ بنا، وہ مسلمان نہیں، لہٰذا اب میرے لیے مسئلہ تھا۔ اچھا تو میں سوچ رہا تھا مجھے اب کیا کرنا چاہیے، یہ میں خود اپنے ذہن میں سوچ رہا تھا۔ اب آخر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میری ماں مسلمان نہیں ہے، وہ مسلمانوں والی تدفین چاہتی ہے۔ میں امام صاحب سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری ماں کا جنازہ پڑھائیں، وہ مسلمان نہیں ہے۔ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو میں ہر چانس لینا چاہتا تھا اور یہ مشکل تھا کیونکہ بہت سے لوگ انہیں ملنے آ رہے تھے۔ میں چاہتا تھا بس سب چلے جائیں کیونکہ بس چند منٹ کے لیے، صرف چند منٹ کے لیے میں ان سے اکیلے میں بات کر سکوں۔ اور پھر مجھے پہلا موقع ملا، اور چونکہ وہ ایک نرس تھیں، ان کی پسندیدہ چیز میڈیسن تھی۔ وہ انسانی جسم کی ساخت پر حیران ہوتی تھیں۔ تو میں نے ایک دن ان سے کہا انسانی جسم جس انداز سے کام کرتا ہے یہ شاندار ہے۔ میں نے کہا آپ کے خیال میں کیا یہ ممکن ہے کہ اسے ڈیزائن کیا گیا ہے اور یہ محض اتفاق نہیں؟ انہوں نے کہا ہاں مجھے ایسا لگتا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے اپنی بات ختم کر دی۔ پھر میں دوبارہ آیا، اگلی مرتبہ پھر سے لوگ آ رہے تھے، دن گزر رہے تھے۔ ہر دن مجھے پتا نہیں تھا کہ وہ 1 دن زندہ رہتی ہیں، 4 دن، 5 دن۔ میں سوچ رہا تھا مجھے موقع کب ملے گا، ایک اور موقع۔ میں نے کہا ہم نے آخری مرتبہ بات کی تھی، میں نے خالق کے موجود ہونے پر بات کی تھی۔ میں نے کہا آپ کے خیال میں کیا یہ ممکن ہے کہ خالق نے ہمارے لیے کچھ لوگ بھیجے ہوں، اچھے لوگ جو ہماری رہنمائی کریں، عیسیٰ علیہ السلام کی طرح، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح، ان کی طرح؟ میرا مطلب ہے اس طرح گھما پھرا کر بات کر کے۔ میں بہت ڈرا ہوا تھا کہ وہ کہیں گی نہیں نہیں نہیں۔ انہوں نے کہا ہاں میرا خیال ہے یہ ممکن ہے۔ اب میرے من میں آیا یہ کافی ہے، کیونکہ مجھے ڈر تھا اگر میں ان سے کہوں کلمہ شہادت پڑھیں تو وہ کہیں گی کیا میں یہ نہیں پڑھوں گی اور پھر میں پھنس جاؤں گا۔ میں نے دل میں سوچا یہ کافی ہے، الحمدللہ میں امام صاحب کو بتاؤں گا، انہوں نے کہا ہے کہ میں اللہ کو مانتی ہوں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتی ہوں، الحمدللہ یہ کافی ہے، ہم انہیں دفن کر سکتے ہیں۔ تو میں نیچے آیا اور میں نے اپنے بیٹے اور بیوی کو بتایا۔ میں نے کہا الحمدللہ، انہوں نے کہا کہ وہ اللہ کو مانتی ہیں، انہوں نے کہا کہ وہ پیغمبروں کو مانتی ہیں، یہ کافی ہے۔ میرا بیٹا اس نے کہا یہ کافی نہیں، یہ کافی نہیں۔ میں نے کہا ٹھہرو۔ اس نے کہا مجھے جا کر بات کرنے دیں۔ میں نے کہا نہیں کیونکہ اگر انہوں نے نہ کر دی تو پھر ہم پھنس جائیں گے۔ وہ اوپر گیا، مجھے لگا جیسے وہ 5 گھنٹے سے اوپر گیا ہوا ہے۔ میں دائیں سے بائیں واک کر رہا تھا اور پھر وہ واپس آیا اور مجھے نہیں پتا کہ وہ کتنی دیر اوپر رہا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، انہوں نے کلمہ شہادت پڑھ لیا۔ اللہ اکبر۔ تو ماشاء اللہ انہوں نے عربی میں کلمہ شہادت پڑھا۔ الحمدللہ یہ میری زندگی کا سب سے بڑا معجزہ ہے اور وہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہے، الحمدللہ الحمدللہ۔
अस्सलाम वालेकुम भाई और बहनों, हमने देखा है कि हमारे 80% नाजरीन बाशुमूल इस वीडियो के ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। जैसा कि आप जानते हैं, हम एक गैर मुनाफा बख्श तंजीम है और हमने अपनी वीडियोस पर एड्स बंद रखी हैं। लिहाजा हम सिर्फ इसलिए कह रहे हैं ताकि सच्चाई को फैलाया जाए। ये एक छोटा सा अमल लग सकता है, लेकिन इंशाअल्लाह ये बहुत से लोगों के लिए रहनुमाई का जरिया होगा। आइए अब सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और एक साथ चलें अब्दियत की तरफ। इस्लाम पर अमल करने के बाद आपको सबसे बड़े कौन से चैलेंज का सामना था? मेरे लिए सबसे बड़ा मसला था कि मुझे पता था कि म्यूजिक बिजनेस में वापस नहीं जा सकता। वो मेरा ख्वाब था, वो मेरी जिंदगी था, मेरा कैरियर था। मुझे बस इतना पता था, मैंने कोई और काम नहीं किया था, मैंने कोई और जॉब नहीं की थी। मैंने दूसरी नौकरियां की, जैसे डिलीवरी और पिज्जा। मैं पिज्जा डिलीवरी करता था और मैंने टैक्सी चलाई और ये सब किया, लेकिन मेरा बाकायदा कैरियर सिर्फ म्यूजिक था। तब मुझे पता था मैं इस इंडस्ट्री में वापस नहीं जा सकता, क्योंकि ये मेरा ज्यादातर काम नाइट क्लबों में होता था। मैं वहां वापस जाने से डरता था, क्योंकि मेरे लिए या ये था या वो था, और अगर मैं वापस वहां जाता तो मेरा इस्लाम खत्म। मैं ये जानता था, और मेरे लिए ये सबसे मुश्किल चीज थी। मुझे दोबारा शुरुआत करनी थी, बगैर किसी तालीम के, बगैर तजुर्बे के। मुझे नया कैरियर तलाश करना था, नए रास्ते पर बढ़ना था। ये मुश्किल काफी अरसा बरकरार रही। मुझे नहीं पता था मुझे क्या करना है। इस्लाम से पहले आपकी जिंदगी का मकसद क्या था और इस्लाम के बाद क्या है? इस्लाम से पहले जिंदगी का मकसद कोई मकसद नहीं। मुझे इमाम साहब ने भी यही कहा था, बगैर किसी सिमत सफर करना। आप बस सिर्फ थे, आप एक जानवर की तरह होते हैं। जानवर क्या करते हैं? जब जानवर भूख महसूस करते हैं तो खाते हैं। जानवर को बाथरूम की हाजत होती है, वो बाथरूम करता है। जानवर को डर लगता है तो वो डरता है। जानवर को गुस्सा आता है तो वो शोर मचाता है। बस अपने नफ्स की मानता है, बस अपनी ख्वाहिशात के पीछे दौड़ता है। एक जानवर बस ये कुछ करता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने उन्हें ऐसा ही बनाया है, कोई मसला नहीं। बगैर हिदायत के हम यही कुछ करते हैं। हम हर नई चीज से मुतासिर होते हैं और वैसा करते हैं। मैं भी अपनी जिंदगी में यही कुछ कर रहा था, खुशियों के पीछे दौड़ रहा था। लुत्फ हासिल करना, अपने माहौल के मुताबिक चलना, मेरा मतलब है अपने साथ वालों की तरह करना। अल्हम्दुलिल्लाह, इस्लाम के साथ आपका नुक्ता नजर दायमी होता है। ये मुझे हर चीज का तरीका सिखाता है। मैं बाथरूम जाता हूँ तो मेरा एक मकसद होता है। मैं अपने टेबल के सामने बैठता हूँ तो मेरा एक मकसद होता है। क्या मैं सलीके से बैठ रहा हूँ? क्या मैं किसी को डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा? क्या मैं दाएं हाथ से खाना खा रहा हूँ? आपका एक मकसद और एक सिमत होती है, जो आपके नफ्स की तरफ से नहीं होती, बल्कि अल्लाह की तरफ से हिदायत पर मबनी और मुतय्यन होती है। क्या आपने कोई गैर मामूली वाक़या नोट किया जहां आपने महसूस किया हो कि अल्लाह ताला से आपका खास ताल्लुक है, खास तौर पर उसकी तरफ से तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से? अपनी मुंतखब करदा चीज़ों से नहीं, अल्लाह की हिदायत से। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने बहुत सी मुस्लिम चैरिटीज़ के साथ काम किया। मैंने हमेशा सदक़े के मौजज़े देखे हैं। मैं एक चैरिटी डिनर पर था और इस डिनर पर एक ख़ास मकसद के लिए चंदा जमा किया जा रहा था। मैं आपको बताऊंगा कि वो मकसद क्या था। मेरा इरादा था कुछ रकम अतिया करने का, और मैं कुछ रकम अतिया करने के लिए तैयारी करके आया था, और मुझे मालूम था कि ये एक चैरिटी डिनर है। मैंने अपनी बीवी से कहा, देखो ये एक बड़ी मुनफरिद चीज है, सोचो हम एक शख्स को बचाएंगे। दरअसल इतनी रकम से हम सिर्फ एक को बचाएंगे। और मैंने कहा थोड़ा ज्यादा देते हैं। उसने कहा ठीक है, ज्यादा दे दो। जितनी रकम देने का हमारा इरादा था, हमने उसका 6 गुना दिया। कुछ दिन बाद मैं एक ट्रिप पर जा रहा था। हम न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में कुछ वीडियोस बना रहे थे और कुछ चैरिटी का काम कर रहे थे। न्यूजीलैंड में वापसी पर हमारे पास एक इजाफी दिन था, जिस पर हम घूमने निकले और खूबसूरत गारों को देखने गए। उन्हें मावरी गारें कहते हैं। हम वहां से वापस आ रहे थे कि एक हादसा पेश आया। गाड़ी का दरवाजा खुल गया और मैं उड़ता हुआ कार के दरवाजे से बाहर जा गिरा। गाड़ी 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार पर थी और मैं सीधा सर के बल जमीन पर गिरा था। मेरा दिमाग मेरी खोपड़ी से बाहर आ रहा था। मेरे सर का पिछला हिस्सा खुला हुआ था। ये नाकाबिले यकीन था, क्योंकि मेरा सर जमीन पर कई बार लगा। मेरा सर लगता गया। मुझे याद है जब नर्स आई, जब एम्बुलेंस आई, मैं वहां बैठा हुआ था। मैं होश में था। मैं रोड की एक साइड पर बैठा हुआ था। मेरे सर पर एक कंबल था और मुझे याद है उसने सबसे पहले मेरी कमर से कंबल उठाया। मेरी कमर की सारी जिल्द गायब थी और उसके तासुरात जैसा कि नर्सों के होते हैं, वो जज्बात पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी। उसने कहा ये ठीक हो जाएगा, और फिर उसने मेरे सर से कंबल उठाया और उसने मेरे सर की चोटें देखी तो फौरन ही उसकी आवाज बदल गई और उसने कहा मुझे इमरजेंसी एयरलिफ्ट चाहिए, हमें अभी हेलीकॉप्टर एयरलिफ्ट चाहिए। रोड की साइड पर यहाँ सर की शदीद चोट है, मुझे अभी इमरजेंसी एयरलिफ्ट चाहिए। और उन्होंने एक हेलीकॉप्टर भेजा और मुझे हेलीकॉप्टर के जरिए ले जाया गया। हादसे के वक्त से लेकर अब तक अल्लाह जानता है मैं पुरसकून था। मेरा दिल मुतमईन था,
मुझे जो भी डॉक्टर मिला उसने मुझे यही कहा। उन्होंने कहा तुम मौजज़ाती तौर पर बचे हो। जब मैं अस्पताल में था तो वो मेरे दिमाग को होने वाले नुकसान का अंदाजा लगा रहे थे। उन्होंने कहा दिमाग को किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचा, और मन ही मन में मुझे 100% पता था कि वो मौजज़ा क्या था, क्योंकि वो फंड रेजिंग वाला डिनर जो मेरे न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के निकलने से कुछ दिन पहले की बात है, वो गजा के लोगों के लिए था। ये 2014 की बात है, और अगर आपको 2014 में गजा पर हमला याद है, ये डिनर ब्रेन प्रेशर सेंसर के लिए था। जब गजा के लोगों को ब्रेन इंजरीज होती थी तो ये फंड उनके दिमाग के नुकसानात से बचाने के लिए था। अतियात उन्हीं के लिए जमा किए जा रहे थे, ये उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए थे। और मैंने अपनी बीवी से कहा था, जरा सोचो, हम एक आदमी को ब्रेन के नुकसान से बचाते हैं। मैं जानता था, मैं 100% जानता था कि मेरे अतिये ने मुझे बचा लिया। अल्हम्दुलिल्लाह, वो मेरा सदका था। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी आदत हुस्ना ने आपको सबसे ज्यादा मुतासिर किया? दरअसल दो बातों ने। वो एक पैगंबर और एक बादशाह भी हो सकते थे, उन्हें इसका इख्तियार हासिल था। वो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरह रह सकते थे। वो बादशाह बनकर महलों में रह सकते थे और दुनिया की सारी दौलत पा सकते थे, और फिर भी वो अल्लाह के हबीब ही रहते। ये उनकी जाती पसंद थी कि उन्हें इस दुनिया से कतन कोई लगाव नहीं था। उनके पास जो कुछ था वो उन्होंने बांट दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गरीब रहने की दुआ की, मस्कीनों के साथ रहना पसंद किया, और उन्होंने फरमाया मैं इस दुनिया में उनके साथ रहूंगा और आखिरत में भी उनके साथ रहूंगा। सुभान अल्लाह, कैसा किरदार है, कोई उन जैसा कैसे हो सकता है। सुभान अल्लाह। और मुझे माफ कीजिएगा, और उनकी रहमत, उनकी शफकत, उनका रहम, ये कैसे मुमकिन है कि एक आदमी जो आप पर कचरा फेंकता है और आप उसके लिए परेशान हो, आप उसकी तंदुरुस्ती के लिए परेशान हो। औरत कचरा फेंक रही है और आप उसकी वेलफेयर, उसकी तंदुरुस्ती के बारे में फिक्रमंद है। एक इंसान के दिल में ये कैसे मुमकिन है? रहमत का ये आलम, जज्बात का ये आलम, ये कैसे मुमकिन है कि जब आपके इंतहाई अजीज रिश्तेदार, वो लोग जो आपके बहुत करीब हों, आपके बेहतरीन दोस्तों पर तशद्दुद किया गया और कत्ल कर दिया गया, ये कैसे मुमकिन है? आप इंतकाम नहीं लेना चाहते और आप सबको माफ कर देते हैं। सुभान अल्लाह, रहमत का क्या आलम है, उनके दिल की नरमी का आलम। सुभान अल्लाह। आप इस वक्त किस किस्म के प्रोजेक्ट कर रहे हैं? जैसा कि मैंने कहा, अल्लाह ने मुझ पर बड़ा करम किया है। मैं इस वक्त मुतादिद चैरिटीज़ के साथ काम कर रहा हूँ। मैं रीड फाउंडेशन नामी एक चैरिटी का सफ़ीर हूँ। वो तालीम के शोबे में महारत रखते हैं, तो वो शामी पनाह गुज़ीरों के लिए काम कर रहे हैं। उनका एक सिलसिला है जिसे बस में स्कूल कहते हैं, क्योंकि कैंपों में कोई स्कूल नहीं होता, तो उन्होंने एक बस बनाई है जो कि एक स्कूल है, और ये बस पनाह गुज़ीरों के सारे कैंपों में जाती है और कैंपों में मौजूद बच्चों के लिए मुकम्मल फ़ाल क्लासरूम्स फराहम करती है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इस प्रोजेक्ट में शामिल हूँ, और मैं इस्लाम चैनल के साथ भी काम कर रहा हूँ, और जल्द ही एक पॉडकास्ट शुरू करने वाला हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जल्द इस पर काम शुरू करना चाहता हूँ, क्योंकि हम इस चीज़ पर काम कर रहे हैं कि ये देखने में कैसा लगेगा, और मुमकिन है कि सीरत पर एक ऑडियो बुक भी पेश करें। यूके में अंग्रेजी जुबान में एक किताब लिखी गई है जिसका नाम द सिंपल सीरा है। ये गैर मजहबी लोगों के लिए है, या ऐसे लोगों के लिए जो मजहब पर थोड़ा बहुत अमल करते हैं, जो सीरत तैयबा के बारे में ज्यादा नहीं जानते, और वो एक ऑडियो बुक चाहते हैं, और वो इस हवाले से मेरे बारे में सोच रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ऑडियो बुक की आवाज़ों में एक आवाज़ मेरी भी शामिल होगी। अल्हम्दुलिल्लाह। आप अपने हतमी तासुरात में क्या कहना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं एक नसीहत के तौर पर कहना चाहूँगा, मेरे लिए पहली और सबसे अहम चीज़ बुनियाद पर वापस जाने की है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा। जब कभी हमें रहनुमाई दरकार हो, उन्होंने अपने मामलात कैसे हल किए, वो बच्चों के साथ कैसे बर्ताव करते थे, वो अपनी बीवियों, अपनी फैमिली के साथ कैसे बर्ताव करते थे, हम उनकी मिसाल से बेहतर समझ सकते हैं। और ये हम बैठे बिठाए नहीं कर सकते, हमें पढ़ना पड़ेगा, हमें इसे सीखना होगा, आपको इसके बारे में पढ़ना होगा। हमें अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब पाने के लिए कोशिश करनी होगी, और फिर अल्लाह खुद ब खुद हमारे करीब आएगा। और यही कुछ मेरी जिंदगी का तजुर्बा है कि जब कभी आप अल्लाह की तरफ एक छोटा सा कदम बढ़ाते हैं, अल्लाह आपकी तरफ दौड़ कर आता है, और मुश्किल वक्त अल्लाह की रहमत है, इससे अल्लाह आपको झंझोड़ता है, और वो झंझोड़ेगा, लौट आओ। और मैंने नौजवानों में सबसे बड़ा मसला शैतान की चाल का देखा है, क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड है, या क्योंकि मैं चर्च पीता हूँ, क्योंकि मैं शराब पीता हूँ, या क्योंकि मैं नाइट क्लब जाता हूँ, या कहूँ कि मैं ये करता हूँ, तो फिर इस्लाम मेरे लिए नहीं है। ये नहीं हो सकता, मैं ईमान वाला होकर ये सब नहीं कर सकता।
یہ ایک جھوٹ ہے. اسلام سب کے لیے ہے. در حقیقت اسلام ہے ہی گناہگاروں کے لیے. اسلام ہارے ہوئے لوگوں کے لیے ہے. یہ ان کے لیے ہے جن کے پاس کچھ نہیں. یہ ان کے لیے ہے جن کا خیال ہے کہ ان کی امید دم توڑ چکی ہے. وہ اللہ ان کے لیے موجود ہے. اللہ ہمیشہ موجود ہے, ہمیشہ. تو اگر آپ سب کچھ نہیں کر سکتے تو ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہ بیٹھیں, کچھ نہ کچھ کریں. جو کچھ آپ کر سکتے ہیں بس دروازہ کھلا رکھیں. حتیٰ کہ آپ محض ایک قدم ہی کیوں نہ لے رہے ہوں, بس وہ قدم اٹھائیں انشاءاللہ, اور اللہ آسانیاں پیدا فرمائے گا.